لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں اس بات کی کوشش فرماتے رہے اور اس بات کی تاکید فرماتے رہے کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور طریقے پر چلتے رہے. اور اس راستے اور طریقے سے ہٹنے کے جو نقصانات ہیں، ان نقصانات سے آپ امت کو واقف کراتے رہے کہ کیا نقصانات اس سلسلے میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا مطالبہ فرمایا ہے اور خصوصی خطاب ایمان والوں سے کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ تمہارا رب اللہ ہے اور تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی مان لیا اور تسلیم کر لیا. تھوڑی آواز کم کرو. جب تم نے اللہ کو ایک مان لیا ہے، حضور علیہ السلام کو اللہ کے نبی کی حیثیت سے تسلیم کر لیا ہے، تو پھر اب تمہاری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ. جب اپنے مذہب کے اعتبار سے دین اسلام کو تم نے اپنا مذہب بنا لیا اور مان لیا ہے، اللہ کو اپنا رب مان لیا،
حضور کو اپنا نبی مان لیا اور دین اسلام کو اپنا دین سمجھا ہے، تو پھر تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس دین میں تم پورے داخل ہو جاؤ۔ جب تم نے دین اسلام کو اپنا دین سمجھا ہے اور دین کو اپنا مذہب سمجھ کر تم نے مان لیا ہے، اور کوئی اگر ہم سے پوچھے تو ہم بتاتے بھی ہیں کہ بھئی ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہماری کتاب قرآن مجید ہے، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو جب ہم اپنی زبانوں سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو پھر اللہ ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جب تم ایمان والے ہو، جب تم مسلمان ہو، تو ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم دین میں پورے داخل ہو جاؤ، کہ تمہارا ہر کام، تمہاری ہر چیز ویسی ہی ہونا چاہیے جیسے اللہ چاہتا ہے، ویسی ہی ہونا چاہیے جیسے نبی چاہتے ہیں، ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے قرآن کہتا ہے، ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے دین کہتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے یہاں مطالبہ کیا ہے کہ تم آدھا ادھر آدھا ادھر، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، اس کو دین میں پورا داخل ہونا نہیں کہا جاتا ہے۔ دین میں پورا داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر کام، چاہے ہم ملازمت کر رہے ہوں، چاہے ہم تجارت کر رہے ہوں، چاہے ہم کھیتی باڑی کر رہے ہوں، چاہے ہم خریدار ہوں، چاہے ہم بیچنے والے ہوں، ان تمام چیزوں میں اللہ کا حکم کیا ہے اس پر چل رہا ہے۔ دین میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھے، روزہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر رکھے، حج اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرے، زکوٰۃ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر دے، اور باقی کام اپنی مرضی سے کریں، اس کی اجازت اللہ نہیں دیتا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ جب تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو، صاحب ایمان ہو، دین اسلام کو ماننے والے ہو، قرآن کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہو، تو پھر اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس دین کے احکام کے مطابق چلو، کہ تم دین کو اپنا مذہب بھی مانتے ہو، اسلام کو اپنا مذہب بھی تسلیم کرتے ہو، دین اسلام کو اپنا مذہب بھی کہتے ہو، اور اس مذہب کے خلاف بھی چلتے ہو، اللہ کو اپنا رب بھی مانتے ہو، اس کی بات بھی نہیں مانتے ہو، حضور کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہو، ان کی بات پہ چلنے کے لیے تیار نہ ہو، قرآن کو اب اللہ کی کتاب بھی سمجھتے ہو اور اس کی بات بھی نہیں مانتے ہو۔
اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم دین میں پورے آؤ، پورے داخل ہو جاؤ، کہ تھوڑی اپنی مرضی، تھوڑی اللہ کی مرضی، تھوڑی اپنی مرضی، تھوڑی نبی کی مرضی، تھوڑی قرآن کی بات، تھوڑی اپنی بات، تھوڑی اپنی چاہت، تھوڑی رسول کی چاہت۔ اللہ نے پسند نہیں فرمایا ایسی زندگی کو۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے کی زندگی ایسی نہیں ہوتی۔ سابقہ انبیاء جو حضور سے پہلے جو نبی گزرے ہیں، ان کی امتوں کا مزاج یہی تھا۔ ان کی امت کا مزاج یہ تھا کہ وہ اللہ کی بعض بات کو تو مانتے تھے اور بعض باتوں کو ماننے تیار نہیں تھے، اور جو اللہ کی کتاب اس زمانے میں ان کے پاس تھی، چاہے وہ زبور، توریت ہو یا انجیل ہو، جو کتابیں قرآن سے پہلے نازل ہوئی تھی، وہ کتابیں ان کے پاس تھی، تو وہ ان کتابوں میں جو کچھ ہدایات اللہ نے دی تھی، ان ہدایات میں بعض کو مانتے تھے، بعض کو نہیں مانتے تھے۔ جس میں ان کا اپنا نفع ہوتا مان لیتے تھے، اور جس میں انہیں کوئی دنیاوی نقصان سمجھ میں آتا اسے چھوڑ دیتے تھے۔ تو کچھ باتوں کو مانتے تھے، کچھ باتوں کو نہیں مانتے تھے، کچھ بات کو تسلیم کرتے تھے، کچھ بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کو خطاب کر کے فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ یہ کیا مزاج تم لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ تم بعض باتوں کو مانتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض باتوں کو ماننے تم تیار نہیں ہو۔ چند باتوں کو تو تسلیم کرتے ہو اور چند باتوں کا انکار کرتے ہو، چند باتوں پر ایمان لاتے ہو، چند باتوں پر تم ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کی کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو، بعض باتوں کو تم نہیں مانتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہی کچھ مزاج آج ہمارے اندر بھی ہے کہ ہم اللہ کی بعض بات کو مانتے ہیں، بعض بات کو نہیں مانتے، رسول کی بعض باتوں کو مانتے ہیں، بعض باتوں کو نہیں مانتے، قرآن کے بعض احکام کو مانتے ہیں، بعض احکام کو نہیں مانتے۔ تو وہ مزاج جو بنی اسرائیل کا تھا، وہی مزاج آج ہمارے اندر بھی آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں آگے یہ فرمایا کہ جو لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ بعض باتوں کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، کہ ایسے لوگوں کو کیا سزا ملنی چاہیے، کیا جزا ہونی چاہیے۔ جو دین میں پورے نہیں آتے، دین میں پورے داخل نہیں ہوتے، کچھ اللہ کی مرضی، کچھ اپنی مرضی، کچھ اللہ کے رسول کی مرضی، کچھ اپنی مرضی، کچھ اپنی خواہش، کچھ اللہ کی خواہش، کچھ اپنی خواہش، کچھ رسول کی خواہش۔ اللہ نے فرمایا فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ،
کیا بدلہ ملنا چاہیے ایسے لوگوں کو؟ کیا سزا ہونی چاہیے ایسے لوگوں کی؟ خزی فی الحیات الدنیا، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کی پہلی سزا یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں لوگوں کی نگاہوں میں انہیں رسوا اور ذلیل کیا جائے گا، انہیں بے حیثیت بنایا جائے گا، لوگوں کی نگاہوں میں بے وقعت کر دیا جائے گا، ان کے اوپر ذلت کی مار ماری جائے گی۔ الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ انہیں دنیا میں لوگوں کے سامنے رسوا کیا جائے، ذلت کی مار ان کے اوپر ماری جائے۔ آج ہم لوگ اپنی رسوائی کہاں کہاں نہیں محسوس کرتے، کہاں کہاں اپنی ذلت آج ہم نہیں محسوس کر رہے۔ کہیں بیٹے کے سامنے باپ ذلت محسوس کر رہا ہے، کہیں اولاد کے سامنے ماں باپ شرمندہ ہیں، کہیں بڑے چھوٹے بھائیوں کے سامنے بڑا شرمندہ ہے، اور شکوے کرتے پھر رہے ہیں کہ صاحب ہم فلاں جگہ گئے تھے ہماری عزت نہیں کی گئی، فلاں جگہ گئے تھے ہمارا احترام نہیں ہوا، ہماری حیثیت کے مطابق ہم کو نہیں دیکھا گیا، ہمارے معیار کے مطابق ہماری تعظیم نہیں کی گئی۔ آج ہم لوگ عزت کی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں کہ ہم جہاں جا رہے ہیں ہماری عزت نہیں ہوتی۔ کہیں شوہر کو شکوہ بیوی سے ہے، کہیں ماں باپ کو شکوہ اولاد سے ہے، کہیں داماد کو شکوہ سسرے سے ہے، کہیں سسرے کو شکوہ داماد سے ہے، کہیں بہنوں کو شکوہ بھائی سے ہے، کہیں بھائی سے شکوہ بہنوں کو ہے، کبھی دوستوں سے دوستوں کو شکوہ ہے کہ صاحب میری جیسی عزت ہونا چاہیے ویسی عزت میری نہیں کی جا رہی، جیسا مقام مجھے دینا چاہیے ویسا مقام مجھے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے آپ میں ذلت محسوس کر رہے ہیں، ناقدری کی تکلیف دل میں محسوس ہو رہی ہے، بے وقاتی اور بے حیثیتی کو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوا کرتی ہے، اللہ نے فرمایا جو کچھ اپنی مرضی کچھ اللہ کی مرضی پر جیتا ہے، کچھ اپنی مرضی کچھ رسول کی مرضی کا سہارا لے کر زندگی گزارتا ہے، تو اس کو دنیا میں پہلی سزا یہ ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ اس پر اسے شرمندگی اٹھانی پڑے گی، ذلت کی مار ماری جائے گی۔ اب ذلت اس سے بڑی کیا ہو کہ اولاد ماں باپ کی تعظیم نہ کرے، بیوی شوہر کا احترام نہ کرے، چھوٹے بڑوں کو عزت نہ دے، اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی ناقدری اور کیا ہو سکتی ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت، یہ تو دنیا ہے،
اللہ نے فرمایا پھر قیامت میں کیا ہوگا، موت کے بعد کیا ہوگا؟ یردون الی اشد العذاب، انہیں دردناک عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ تمہاری جانب سے کیا جا رہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیسی زندگی دنیا میں گزار رہے ہو، تمہارے جینے کا ڈھنگ اور انداز کیا ہے، تم کس کے طریقے پر چل رہے ہو۔ تو اللہ نے قرآن حکیم میں یہ فرمایا کہ دین میں پورے آؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم دین میں پورے آؤ، اور دین اسلام نے جینے کا جو ڈھنگ اور طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پر چلو، کسی اور طریقے پر مت چلو۔ جب تم اقرار کرتے ہو کہ میرا مذہب اسلام ہے، اللہ کہتا ہے پھر اسلام کو فالو کرو۔ جب تم کہتے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور یہ دنیا کی سب سے سچی کتاب ہے، تو اس کتاب کی بات کو مانو۔ اللہ کے بعد سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، تو اللہ کہتا ہے ان کی بات مانو۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو پورا جینے کا سلیقہ بتایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو غیر کے طریقے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضور نے اس معاملے میں بہت سخت تاکیدیں فرمائی کہ مسلمان سے کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے جو دوسرے قوم کے لوگ کر رہے ہو اور وہ کام مسلمان بھی کر رہا ہو۔ اس کو حضور نے بالکل نہیں پسند فرمایا کہ دوسری قوموں کی مشابہت، دوسری قوموں کا طور طریقہ، دوسری قوموں کے مخصوص کام، اللہ کے نبی نے اس کی ایک جھلک کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ تم اسلام کے ماننے والے ہو تو اسلام کے سچے فالوور بنو، قرآن کے ماننے والے ہو قرآن کے سچے فالوور بنو، نبی کو ماننے والے ہو تو نبی کے سچے فالوور بنو۔ حضور علیہ السلام نے سورج کے نکلتے وقت میں سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ فجر کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے تو اب سجدہ کرنا منع ہے، اور عین زوال کے وقت جبکہ سورج سر پہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت بھی سجدہ مت کرو، اور عین سورج کے غروب ہونے کا جو وقت ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت بھی سجدہ مت کرو۔ 3 وقتوں میں سجدہ کرنا ممنوع ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں حضور نے منع فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں ایک قوم ہے جو سورج کی پرستش کرتی ہے، سورج کو پوجتی ہے، سورج کی عبادت کرتی ہے۔
دنیا کا مزاج ہے، کوئی بیل کی پرستش کر رہا ہے، کوئی پتھر کی پرستش کر رہا ہے، کوئی مورتی کی پرستش کر رہا ہے، کوئی آگ کی پرستش کر رہا ہے، کوئی سورج کی پرستش کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان 3 وقتوں میں سجدہ کرنے سے منع فرمایا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ دنیا میں ایک قوم ہے جو سورج کی پرستش کرتی ہے، تو عین اس وقت میں اگر ایک مسلمان سجدے میں پڑا رہتا ہے تو دیکھنے والوں کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ سورج کی عبادت کر رہا ہے۔ شائبہ پایا جاتا ہے، گمان ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے گمان کی جگہ سے بھی امت کو بچایا کہ یہ ایک مخصوص قوم کی عبادت کا وقت ہے، اس وقت میں تم سجدہ مت کرو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے افطار کے بارے میں حکم دیا کہ بھائی افطار میں عجلت سے کام لیا کرو، کہ افطار کا جب وقت ہو جائے تو اس میں تاخیر مت کرو۔ کیوں فرمایا؟ اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا، اہل کتاب کا طریقہ تھا کہ وہ افطار تاخیر سے کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا تم تاخیر سے مت کرو تاکہ دیکھنے والوں کو شبہ نہ ہو کہ تم ان کی تقلید کر رہے ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہاں یہودی رہتے تھے کہ وہ عاشورے کو روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ 10 محرم کو کاہے کا روزہ رکھتے ہو؟ یہ جو روزہ رکھ رہے ہو یہ کس چیز کا روزہ ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ یہ روزہ ہم لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ اسی تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، لہذا آج کی تاریخ کو ہم اپنے نبی اور ہم اپنی قوم کی نجات ملنے کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ارے ان سے زیادہ تو حقدار ہم لوگ ہیں کہ اس دن کو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل تو وہ قوم ہے یقتلون النبیین بغیر الحق، کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی کتاب میں تحریف رد و بدل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کی، نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی، تعلیمات انبیاء کو مس کر کے تبدیل کر دیا۔ ان سے زیادہ تو حقدار ہم لوگ ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 تاریخ کو یہ بھی روزہ رکھے اور ہم بھی روزہ رکھیں، تو مشابہت پائی جاتی ہے، مشابہت پائی جا رہی ہے کہ 10 کو یہ بھی روزہ رکھے، 10 کو ہم بھی روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ایک روزہ ساتھ میں اس کے اور ملا لیا جائے، یا 9 کو ملا لیا جائے یا 10 کو 11 کو شامل کر لیا جائے، کہ 9 10 کو یا 10 11 کو، تاکہ عبادت میں بھی مشابہت نہ پائی جائے یہودیوں کی۔ حضور نے عبادت میں بھی بالکل وہ جیسا کریں ہم بھی ویسا کریں، حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔
حضور چاہتے تھے کہ میری امت دوسری قوموں سے بالکل ممتاز رہے، الگ رہے، دونوں میں امتیاز رہے، دیکھنے والا دیکھ کر یہ کہے کہ صاحب نہیں یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کے معاملے میں بھی یہودیت اور عیسائیت اور دوسری قوموں کے جو طور طریقے ہیں اس کو پسند نہیں فرمایا کہ جو کام یہودی کرتے ہو اگرچہ کہ عبادت کے نام پر کر رہے ہو، حضور نے فرمایا میری امت وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عبادت کر رہا ہے سورج کے غروب ہونے کے وقت میں اور وہ مسلمان نہیں ہے تو حضور نے اس وقت میں اپنی امت کو فرمایا کہ اس وقت میں تم عبادت نہ کرو تاکہ ان میں اور تم میں امتیاز باقی رہے، فرق رہے دونوں میں۔ روزے میں افطار میں عجلت کے بارے میں تاکید فرمائی، تاخیر مت کرو تاکہ روزہ رکھنے میں بھی میری امت دوسروں سے ممتاز رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے تورات مل گئی تھی۔ یہ وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، لا کر اسے پڑھ کے سنا رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نظر پڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر، تو دیکھا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا ہے، غصے کے آثار نمایاں ہوتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو جب غصہ آتا تھا تو چہرہ ایسا سرخ ہوتا تھا جیسے انار کے دانوں کو چہرے پہ نچوڑ دیا گیا، ایسا سرخ ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی کا چہرے انور سرخ ہو رہا ہے اور حضرت عمر پڑھتے جا رہے ہیں، اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھ ہی نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ پڑھ پڑھ کے حضور کو سنا رہے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی غصے سے بےتاب ہو رہے ہیں، لیکن غصہ آتا بہت کم تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، تحمل اور برداشت تو جس کی نظیر نہیں پیش کی جاتی کہ حضور میں کیسی برداشت تھی، کیسا تحمل تھا، کیسا درگزر فرمایا کرتے تھے۔ غصے سے بےتاب ہو رہے ہیں لیکن حضرت عمر کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور بہت غصے میں آ گئے، برداشت کر رہے ہیں، انہوں نے حضرت عمر کو اشارہ کیا، نگاہ اٹھا کے تو دیکھو کیا ہو رہا ہے، تم پڑھتے جا رہے ہو، نگاہ اٹھا کے تو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھی تو بند کر دیا، اسے فوراً بند کر دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی چاہنے لگے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے خطاب کر کے فرمایا، عمر اگر موسیٰ زندہ ہوتے، اگر موسیٰ آج زندہ ہوتے، اللہ اگر حضرت موسیٰ کو لمبی عمر دیتا اور حضرت موسیٰ اگر آج زندہ ہوتے تو موسیٰ کو بھی اختیار نہیں تھا کہ ان پر نازل ہونے والی کتاب پر عمل کرے، حالانکہ یہ کتاب انہی پر نازل ہوئی ہے۔
اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن میرے آنے کے بعد موسیٰ کو بھی اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب پر عمل کرتے۔ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو موسیٰ کو قرآن پر عمل کرنا ہوتا۔ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں میرے طریقوں پر چلنا پڑے گا۔ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں میرے طریقوں پر چلنا پڑتا تھا، وہ اپنے لائے ہوئے دین اور شریعت اور ان پر نازل ہونے والی کتاب پر وہ عمل نہیں کر سکتے تھے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ بھی پیغمبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ موسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ آدم کو ہم نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، تو عیسیٰ کو ہم نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اور ان کے ساتھ سب عام جو طریقہ ہے اس کے بالکل الگ ہوا ہے۔ ان کے ساتھ پیدا بھی ہوئے ہیں تو بغیر باپ کے، سب کی وفات ہوتی ہے، انہیں آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور وہ قرب قیامت آسمان سے دنیا میں نازل ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور حضرت عیسیٰ صاحب شریعت رسول تھے، ان کے اوپر بھی اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، انجیل، جس کو آج عیسائیوں نے تبدیل کر دیا، بدل دیا، جو کچھ کیا، جسے وہ بائبل پر کہہ کر پیش کرتے ہیں، یہ سب محرف ہے، تبدیل شدہ ہے، وہ ویسی کتاب محفوظ نہیں ہے جیسی نازل ہوئی تھی۔ لیکن حضرت عیسیٰ تو صاحب شریعت رسول تھے، اور ان پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ تو اب جب قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل پر عمل کریں گے یا قرآن پر عمل کریں گے؟ کیونکہ وہ نبی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لائے ہوئے جو دین سابقہ دین تھا اس پر چلیں گے یا محمد رسول اللہ کے طریقے کو فالو کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ عیسیٰ نہ انجیل پر عمل کریں گے، نہ انجیل پر عمل کرنے کی دعوت دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رسول ہونے کے باوجود جب دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے تو انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع کرنا ہے، آپ ہی کی پیروی کرنا ہے، آپ ہی کی سنت کو فالو کرنا ہے، آپ ہی کے طریقے پر چلنا ہے، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ہی کو فالو کرنا ہے۔ اب آپ سوچ کے دیکھیے کہ نبیوں کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ محمد کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ کر اللہ کے بھیجے ہوئے سابقہ طریقوں پر چلے۔ اللہ نے خود اپنے بھیجے ہوئے احکام کو کینسل کیا ہے۔
اللہ نے محمد الرسول اللہ سے اتنی محبتوں کا اظہار کیا کہ وہ محمد الرسول اللہ پر بھیجی ہوئی کتاب کو اتنی اہمیت دی کہ اپنی بھیجی ہوئی تورات، اپنی بھیجی ہوئی انجیل کے احکام کو محمد الرسول اللہ کے دین کے سامنے کینسل کر دیا۔ فرمایا کہ اب اس پر عمل نہیں ہوگا۔ جب نبی کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے اوپر نازل ہونے والی کتاب پر عمل کرے، تو تم اور میں کس کھیت کے مولی ہیں کہ نبی کے طریقے کے خلاف جائیں؟ تم اور میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ جب اللہ نے اپنے نبیوں کو اختیار نہیں دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ان پر نازل ہونے والی کتاب کے احکامات کو فالو کریں، حالانکہ اگر وہ انجیل پر چلے تب بھی وہ اللہ کی کتاب ہی ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، محمد کے آنے کے بعد اب طریقہ دنیا میں چلے گا تو محمد کا چلے گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی تھے اور تورات جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی اس کے عالم تھے، اور یہودیوں میں بڑا مقام تھا عبداللہ ابن سلام کا، پڑھے لکھے آدمی تھے، تورات کے عالم تھے۔ اللہ نے ہدایت دی، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب انہوں نے اسلامی تعلیمات کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی۔ وہ بات ذہن میں یہ آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر ہفتے کے دن کا احترام کرنا لازم تھا۔ جیسے ہمارے نزدیک جمعہ مقدس ہے، ان کے نزدیک ہفتہ مقدس ہے۔ اب وہ احکام الگ ہے، مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ، وہ سب قرآن میں ہے، تو اس دن کا احترام لازم تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے اونٹ کو حلال نہیں کیا تھا، ان کے لیے جائز نہیں تھا اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹ کا گوشت ممنوع تھا، اور ہفتے کے دن کا احترام لازم تھا۔ جب عبداللہ ابن سلام تورات کے عالم تھے تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ موسیٰ کے دین میں ہفتے کے دن کا احترام لازم ہے اور اونٹ کا گوشت کھانا ممنوع ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے دین میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہفتے کے دن کے احترام نہ کرنے کے سلسلے میں کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہفتے کے دن کا احترام مت کرو، ایسا کوئی حکم نہیں ہے، اور ایسا بھی کوئی حکم نہیں ہے کہ مسلمان ہیں تو اونٹ کا گوشت کھانا فرض ہے، لازم نہیں قرار دیا گیا، جائز قرار دیا گیا۔ ایک ہوتا ہے لازم، ایک ہوتا ہے جائز۔ جیسے بکرے کا گوشت کھانا جائز ہے، کئی لوگ نہیں کھاتے، گائے کا گوشت کھانا جائز ہے، کئی لوگ نہیں کھاتے، مرغ جائز ہے، کئی لوگ نہیں کھاتے۔ اختیار ہے، آدمی کی طبیعت اور اشتہا پر اسے چھوڑ دیا گیا، طبیعت چاہی تو کھاؤ، نہ کھاؤ، تمہارا اختیار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ہفتے کے دن کا احترام مت کرو، ایسا بھی کوئی حکم نہیں، اور اونٹ کا گوشت کھانا فرض ہے، ایسا بھی کوئی حکم نہیں ہے، جائز قرار دیا گیا۔ تو ان کے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ پہلے جیسا میں ہفتے کے دن کا احترام کرتا تھا اب بھی کروں، اور پہلے جیسے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا تھا اب بھی نہ کھاؤں۔ لہذا ان کا خیال یہ تھا کہ اگر میں ایسا کر لوں گا تو دین موسوی پر بھی عمل ہوگا، دین محمدی پر بھی عمل ہوگا، کہ موسیٰ پر جو دین نازل ہوا
اس کو بھی فالو کرنے والا ہو جاؤں گا میں، اور ادھر لازم نہیں ہے، لہذا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر بھی عمل ہو جائے گا، بیک وقت میں دو نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی فضیلت حاصل کر لوں گا۔ کچھ غلط سوچا تھا، کوئی بات بظاہر تو غلط نہیں ہے، سوچ تو اچھی تھی ان کی، خیال اچھا تھا ان کا، دو نبیوں کی اتباع کا شوق تھا، دو نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ تھا، دو نبیوں کی پیروی کر کے ثواب کمانے کا جذبہ تھا، کوئی غلط خیال تو تھا نہیں۔ انہوں نے ادھر یہ سوچا، ادھر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور جو آیت میں نے پہلے پڑھی تھی وہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کر کے فرمایا کہ محمد بتائیے ایمان والوں کو کہ وہ دین میں پورے آ جائیں، ادخلوا فی السلم کافہ، وہ دین میں پورے آ جائیں۔ کیوں؟ آپ کے آنے کے بعد اب موسوی شریعت نہیں چلے گی، آپ کے آنے کے بعد عیسیٰ کی شریعت نہیں چلے گی، آپ کے آنے کے بعد نہ توریت کی بات چلے گی، نہ آپ کے آنے کے بعد انجیل کی بات چلے گی، اب چلے گی تو قرآن کی بات چلے گی، اب چلے گی تو محمد رسول اللہ کی بات چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن سلام کی اس سوچ پر یہ آیت نازل کر کے فرمایا دین میں پورے آئیے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کسی فیشن کی پیروی نہیں کر رہے تھے، وہاں پہ کوئی فیشن پہ چلنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، کسی قوم کی کوئی مخصوص چیز کو نہیں اپنایا تھا۔ اگر وہ اتباع کرنا بھی سوچا تھا تو توریت کی اتباع کرنا چاہتے تھے، اگر اتباع کرنا بھی چاہتے تھے حضرت موسیٰ کے دین کی اتباع کرنا چاہتے۔ انہوں نے سوچا بھی تو اللہ ہی کی بات کو ماننے کی سوچا تھا، اللہ ہی نے تو ہفتے کے دن کا احترام کا حکم دیا تھا، اللہ ہی نے تو اونٹ کے گوشت کو کھانے سے منع کیا تھا۔ اگر حضرت عبداللہ ابن سلام نے اقدام کیا تھا کہ میں اس پر بھی عمل کروں، اللہ نے وضاحت فرما دی محمد کے آنے کے بعد کسی اور نبی کا طریقہ نہیں چل سکتا، محمد پر نازل ہونے والی کتاب کے آنے کے بعد اب ہماری بھیجی ہوئی سابقہ کتابوں پر عمل کی گنجائش نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد اب ہمارے محمد سے پہلے آنے والے نبیوں کی اتباع کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ انہیں نہیں تھا۔ اب جب نبی کو گنجائش نہیں ہے کہ ان کی اپنی شریعت پر عمل کرے، جب نبی کے لیے گنجائش نہیں ہے ان پر نازل ہونے والی کتاب پر عمل کرے، نبیوں کو اللہ تاکید فرما رہا ہے، تو ہمیں اجازت ہے کہ ہم جس کے چاہے طریقے پر چلیں۔ ہم لوگ کہاں سے نکال لیتے ہیں گنجائش ہے؟ ہمیں اجازت ہے، ہم سوچ کے دیکھیں کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اور جو طریقے ہم اختیار کیے ہوئے ہیں اور ہماری زندگی کا جو رنگ ڈھنگ ہے اور ہماری زندگی کے جو طور طریقے ہیں، ہمارے جینے کے جو انداز ہیں، کیا اس کی اسلام میں گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ اگر نہیں دیتا ہے تو پھر اسلام کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟
اگر اس کی گنجائش نہیں ہے تو پھر رسول کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اللہ کو ماننے کا؟ کیا مطلب ہے رسول کو ماننے کا؟ کیا مطلب ہے قرآن کو ماننے کا؟ کیا مطلب ہے دین اسلام کو اپنا مذہب ماننے کا؟ جبکہ چار میں سے کس کی بھی بات ہم نہیں مان رہے. اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کی نہیں مان رہے. رسول کو مان رہے ہیں، رسول کی نہیں مان رہے. قرآن کو مان رہے ہیں، قرآن کی نہیں مان رہے. دین کو مان رہے ہیں، دین کی نہیں مان رہے. انصاف تو یہ ہے کہ ہم منمانی کر رہے ہیں، ہم منمانی کے عادی ہو گئے. جہاں پہ مجبوری ہے کہ اسلام کو فالو کرنا ہی کرنا ہے بھائی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، وہاں تو ہم برابر فالو کرتے ہیں. جیسے شادی میں قاضی کی ضرورت ہے نکاح پڑھانے کے لیے، مجبوری ہے، ورنہ قاضی کو کون بلاتا تھا؟ وہ ایک مجبوری ہے ہماری، بلانا ہی بلانا ہے بھائی، قاضی صاحب کے بغیر تو نکاح ہوتا نہیں. خطبہ پڑھا لینا، اگرچہ کہ سنے نہ سنے وہ الگ بات ہے. مسجد میں آپ نکاح رکھے تو دیکھیے کتنے لوگ آتے ہیں. جس کو آنا مجبوراً ہے وہ آتا ہے. بولے میرے کو تو گئے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے بھائی، کیونکہ میں چچا ہوں، میرے کو تو جانا ہی جانا ہے، میں بھائی ہوں ورنہ مجھے جانا ہی جانا ہے، میں ماموں ہوں مجھے تو جانا ہی جانا ہے، میں نانا ہوں جانا ہی جانا ہے. یہ مجبوری کے لیے آتے ہیں، ورنہ اگر یہ مجبوری نہیں رہتی تو نوشا کا باپ، نوشین کے بجائے نوشین کا باپ، یہ تینوں سے زیادہ کوئی بھی نہیں رہتے تھے. تو جہاں ہم کو مجبوری ہے وہاں ہم دین کو فالو کرتے ہیں، اور جہاں ہم مجبور نہیں ہے، سمجھ رہے کہ یہاں دین ضروری نہیں ہے، وہاں ہم چھوڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ کیا مزاج ہے تمہارا کہ تم بعض باتوں کو تو مانتے ہو اور تم بعض باتوں کو نہیں مانتے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. جو لوگ بعض باتوں کو مانتے ہیں بعض باتوں کو نہیں مانتے، ان کی سزا اور جزا یہ ہے کہ ان کے اوپر ذلت کی مار ماری جائے گی، انہیں ذلیل کیا جائے گا، انہیں رسوا کیا جائے گا، انہیں بے حیثیت کیا جائے گا، انہیں لوگوں کی نگاہوں میں بے وقات کیا جائے گا، ان کی عزتیں سرے بازار نیلام ہو جائیں گی. اللہ خزی فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ہم انہیں رسوا کریں گے. اللہ حفاظت فرمائے. آگے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت میں انہیں دردناک عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ مت سمجھو کہ اللہ تم سے غافل ہے. اللہ تم سے غافل نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اللہ غافل نہیں ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے، اللہ چھوٹ دے رہا ہے، اللہ مواقع دے رہا ہے کہ تم سوچو تو صحیح. افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے ایک مسلمان غیر مذاہب کے طریقوں کو پر چلے. یہ افسوسناک بات ہے. غیر مذاہب کے طریقے، لطف تو آتا ہے، مزہ آتا ہے، لیکن سوچنا چاہیے مزہ تو آ رہا ہے پر میں مسلمان باقی رہوں گا یہ کرنے کے بعد؟ جبکہ میں ایک مذہب کو ماننے والا ہوں اور اس مذہب کی تعلیمات یہ ہے، میں ایک کتاب کو ماننے والا ہوں، اس کتاب کی تعلیمات یہ ہے، میں ایک رسول کو مانتا ہوں، اس رسول کی تعلیمات یہ ہے، اور میں جو کر رہا ہوں
وہ قرآن کے بھی خلاف ہے، مذہب کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، نبی کی سنت کے بھی خلاف ہے، اللہ کے حکم کے بھی خلاف ہے، پھر کیا مطلب کہ میں مسلمان ہوں؟ جبکہ میں جو کر رہا ہوں یہ سب غیروں کے طریقے ہیں، اور نبی نے تو عبادت میں غیروں سے مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ میرے عزیز بھائیوں، سچا اور پکا مسلمان وہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرے، وہ سچا مومن ہے۔ لہذا ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان ہیں اور ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، کس طریقے پر جا رہے ہیں۔ کتنے کام ایسے ہیں جو ایجاد کردہ ہیں یہودیت کے، ایجاد کردہ ہیں نصرانیوں کے، عیسائیوں کے، کفار اور مشرکین کے، غیر قوموں کے۔ آج وہ سب ہم پال کے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، آج ہمارے گھر میں وہ پل رہے ہیں۔ سنت کو تو دھکے مار کے باہر نکال دیا اور غیروں کے طریقوں کو لا کے ہم گھر میں پال رہے ہیں، اولاد کو سکھا رہے ہیں۔ جیسے برتھ ڈے کو لے لیجیے آپ، اسلامی طریقہ ہے؟ نہیں، عیسائیوں کا طریقہ ہے، کرسچنزم کا طریقہ ہے، لیکن آج ہمارے گھر میں پل رہے ہیں۔ گھر والی کا اصرار ہے، ارے ایک بچہ ہے بھائی، ایک کی خوشی نہیں دیکھتے کیا؟ تو بچے کی خوشی کے لیے نبی کی سنت کو ذبح کر دیا، بیوی کی خوشی کے لیے اللہ کے حکم کو ذبح کر دیا۔ کبھی احساس ہوا؟ ہمیں بچے کی خوشی کا تو احساس ہے، نبی کی خوشی کا کوئی احساس ہے؟ بیوی کی ناراضگی کا احساس ہے؟ کل قیامت میں حوض کوثر پہ نبی ناراض ہو جائیں گے، اے یا رسول اللہ یہ وہ ظالم ہیں جو آپ کی سنتوں کو گھر سے نکال کے اپنے گھر میں عیسائیت کو پالتا تھا، اپنے گھر میں یہودیت کو پالتا تھا، اپنے گھر میں ہندوازم کو پالتا تھا۔ اگر کوئی فرشتہ اللہ کے نبی کو بتا دے اور حضور اگر فرما دے نکالو اس ظالم کو میرے سامنے، جس سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں نے 23 سال تک کانٹوں پہ چلے، پتھر کھائے، پیٹ پہ پتھر باندھ لیا، اپنے گھر والوں کی بھوک اور پیاس کا احساس نہیں کیا، میرے بعد اس نے میری سنتوں کو گھر میں ذبح کیا، کیا ہوگا جب؟ میرے عزیز بھائیوں، جی رہے ہیں تو ایک سچے اور پکے مومن بن کے جینا، اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے۔ اور آدھا تیتر آدھا بٹیر، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر نہیں چلے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں اللہ بھی خوش رہے، گھر والے بھی خوش رہے، اللہ بھی خوش رہے، دوست احباب بھی خوش رہے، اللہ بھی خوش رہے، بیوی بچے بھی خوش رہے۔ یہ ہر دل عزیز بننے کی خواہش چھوڑیے، یہ ہر دل عزیز نہیں بن سکتے، یہ نہیں ہونے والا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، ایک آدمی کو ایسے ہی شوق تھا کہ صاحب میں ہر آدمی کے پاس اچھا رہنا۔ اب بعض لوگوں کو دیکھیے، آپ کے پاس آئے، چائے پی لیے، آپ کی باتیں کر دیے، اور دوسرے کے پاس گئے، وہاں گئے، آپ کے خلاف بول دیے، وہاں 2-4 بسکٹ کھا لیے، چائے پی لیے، اور کہیں چلے گئے، یہ دونوں کے بارے میں تیسری جگہ بول کے وہاں ایک ٹھنڈا پی لیے۔ یہ منہ چاٹو لوگ جیتے ہیں ایسا، بہت سے لوگ جیتے ہیں ایسا کہ ان کی نہ کوئی حیثیت رہتی ہے، نہ ان کا ضمیر زندہ رہتا ہے۔ یہ مردہ ضمیر انسان ایسے بہت سے دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اپنی زبان کو بے حیثیت اور اپنی ذات کو تنکوں کی طرح حقیر بنا دیتے ہیں۔ اب ایک ایسا ہی آدمی تھا، اسے شوق تھا کہ صاحب دنیا میں ہر آدمی کے پاس میں اچھا رہوں، کوئی مجھ سے ناراض نہیں رہنا، اور ہر آدمی کے پاس میں ہر دل عزیز ہونا۔ وہ بیچارہ ایک مرتبہ تالاب کے بازو سے جا رہا تھا، تو اتنے میں دیکھا کہ ایک صاحب پانی میں اترے اور ڈوب گئے۔ اب انہوں نے ان کو دیکھ کر آواز دی، بھائی ذرا بچا لیجئے، میں ڈوب رہا ہوں۔ تو یہ دوڑتے ہوئے گئے کہ صاحب اس کو تو بچانا ضروری ہے تاکہ یہ اس کے پاس میری تعریف ہو جائے کہ میں نے اس کو بچایا ہے۔ تو فوراً انہوں نے چھلانگ لگائی۔ اب چھلانگ لگائی، ان کو کھینچ کے لا رہے تھے، دوسرے کا پیر پھسل گیا۔
اب دوسرے کا پیر پھسلا تو اس نے آواز دی بھائی ان کو بچا رہے مجھے بھی بچائیے، ان کو چھوڑا، بولے وہ ناراض ہو جائے گا، اس کے بعد بھاگے۔ اب اس کے بعد بھاگ کے اسے کھینچ کے لا رہے تھے، یہ ڈوبنے کے قریب آیا، بولے بھائی بیچ راستے میں مجھے چھوڑ دیا آپ ادھر بھاگ کے، بولے ابھی آ رہا ہوں، بولے آپ یہاں ٹھہرو میں ان کو بچاتا ہوں۔ اب جب ان کے پہلے والے کے پاس پہنچے، جب تک وہ ڈوب چکا تھا، بولے یہ تو ڈوب گیا، کم سے کم اسے بچاؤں گا، یہ بھی ڈوب گیا، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے، نہ گھر والے کچھ نہ اللہ کچھ، نہ گھر والے کچھ نہ رسول خوش، نہ دنیا مل رہی نہ دین مل رہا، دونوں طرف ہم ٹانگ ڈال کے ٹھہرے ہوئے ہیں، بلی دیوار کی بلی بنے ہوئے ہیں، جدھر موقع ملا ادھر کودو۔ یہ مومن کی زندگی نہیں ہے، یہ مومن کی زندگی نہیں ہے۔ مومن کی زندگی وہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر زندگی گزارے۔ اللہ ہمیں توفیق عمل مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔